اے بھایا سو مت جانا، ابھی روٹی پکا رہی ہوں، بتا دودھ کے ساتھ کھا لے گا یا کچھ بھنڈی ترکاری بنا دوں؟ جیسے تیرا دل چاہے، میں نے کہا اور اس کے چہرے پر دیکھا۔ کوئی عام سی عورت ہوتی تو بلا شبہ نظریں جھکا لیتی یا پھر نگاہیں چرا کر بات کرتی، مگر وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، پھر جو بناؤں کھا لینا، ادھر کے لوگوں کو زیادہ پسند نہیں آتے ادھر کے کھانے۔ چل پھر میں دودھ کے ساتھ ہی کھا لوں گا، میں نے کہا تو مسکراتے ہوئے باہر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ دودھ کا کٹورا بھرے اور ایک چنگیر میں روٹی رکھے آ گئی۔ اس نے وہ میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا، یہ لے کھا لے، پھر آرام سے سو جانا۔ رتن اور رگھو کہاں ہے؟ میں نے کٹورا پکڑتے ہوئے پوچھا۔ وہ تو نہیں آویں گے شام تک، تجھے میرے ذمہ ڈال گئے ہیں، اس نے سکون سے کہا تو میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، اچھا میری ذمہ داری اب تم پر ہے؟ ہاں نا، تمہاری روٹی پانی، تمہیں دبانا، تھکاوٹ دور کرنا، کوئی بھی خدمت جو تم کہو۔ اس نے یہ سارا کچھ یوں کہہ دیا جیسے وہ سب کچھ ایک ہی جیسی خدمات ہوں۔ یہاں آنے والے ہر مہمان کی یوں ہی خدمت کرتی ہو؟ ہاں ایسے ہی، جو ایک بار میرے پاس آتا ہے وہ دوبارہ میرے پاس آنے کی خواہش ضرور کرتا ہے۔ اس نے ایک ادا سے اپنا آنچل سینے سے ہٹاتے ہوئے کہا تو میں سمجھ گیا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں۔ تبھی میں نے کہا، مجھے شام تک سونا ہے، اگر تم روٹی کھا کے سو جا، کوئی ادھر نہیں آئے گا۔ اس نے اٹھتے ہوئے کہا، پھر رک کر بولی، ایک بات پوچھوں؟ بول، کیا پوچھتی ہے؟ دھندا کرتے ہو یا قتل کر کے آئے ہو؟ اس نے سیدھے پوچھ لیا۔ تیرا اس سے کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ ہے نا، دھندا کرنے والا ڈرپوک ہوتا ہے اور قتل کرنے والا بہادر۔ اس نے یوں کہا جیسے مجھ پر طنز کر رہی ہو۔ دیکھ مجھ سے ایسے سوال نہ کر، تو نے روٹی کھلائی، تیرا شکریہ۔ اب تم کون ہو، کیا چاہتی ہو، میں نہیں جانتا، میں نے کسی حد تک چڑھتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں وہ کیا جانچنا چاہتی تھی، اس کی نیت کیا تھی۔ وہ میری طرف گہری نگاہوں سے دیکھتی رہی، پھر کچھ بولے بغیر باہر چلی گئی، لیکن میرے دماغ میں یوں چبھنے لگی جیسے اس کے من میں کچھ تھا جس کا اظہار نہیں کر پا رہی تھی۔ مجھے اونگ آ گئی تھی یا میں سو گیا تھا، لیکن اچانک اٹھنے والے شور سے میری آنکھ کھل گئی۔ باہر کوئی مردانہ آواز میں جھگڑ رہا تھا، اس کے ساتھ تیز تیز آواز میں وہی عورت باتیں کر رہی تھی، پھر اس کے ساتھ ہی ایک دوسری مردانہ آواز ابھری جو مصلحت بھری تھی، اس میں میرا ہی ذکر تھا۔ ایک دم سے میرے سارے حواس بیدار ہو گئے۔ یہ باہر کیا ہنگامہ مچ گیا ہے؟ میں تیزی سے اٹھ کر دروازے تک گیا۔ میں نے دروازے کی درز سے دیکھا، باہر دو اجنبی راجستانی اور وہی عورت کھڑے تھے، ان میں زوروں شوروں سے بحث چل رہی تھی۔ نہ مکھیا نہ، میں اسے یوں نہیں لے جانے دوں گی، تیری دشمنی جو بھی ہے، رتن اور رگھو کو لے آؤ، وہ لے جائیں تو لے جائیں، اس عورت نے حتمی لہجے میں کہا۔ وہ دونوں تو اب نہیں آنے والے، وہ گئے اس بستی میں، وہ کبھی نہیں آئیں گے۔ باقی رہی اس بندے کی بات، وہ تو میں لے جاؤں گا، ایک بوڑھے سے بندے نے غصے میں کہا۔ پھر مجھے مار دے اور لے جا، عورت نے بھی غصے میں کہا۔ تو کیوں اس کے لیے مرنے کو تیار ہے؟ تجھے نہیں پتا یہ کون ہے؟ ساتھ کھڑے ہوئے نوجوان مرد نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ دیکھ مکھیا، تجھے پتا ہے، میرے پاس جو آتا ہے میں اس کی خدمت کے پیسے لیتی ہوں، وہ کوئی بھی ہوتا ہے، مجھے اس سے غرض نہیں، یہی میرا دھندا ہے۔ آج اگر اسے میں نے دیا تو کل کون آئے گا میرے پاس؟ اس نے بھی سمجھانے والے انداز میں کہا تو مکھیا بولا، تجھے پتا ہے بکا کون ہے؟ میرا بیٹا ہے، اس کی دشمنی چل رہی ہے اس بندے کے ساتھ، جب تک وہ واپس نہیں آ جاتا یہ میرے پاس رہے گا۔ باقی رہی پیسے کی بات، 4 گنا لے مجھ سے، ادھیڑ عمر نے کہا۔ وہ ادھر ہے بارڈر پار، اور تجھے یہاں پتا چل گیا کہ اس کی دشمنی ہے بکا کے ساتھ؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ میری روز بات ہوتی ہے اس سے، مجھے رات ہی بتا دیا تھا اس نے۔ اب سیدھے سیدھے مجھ سے پیسے لے اور اسے میرے حوالے کر دے، ورنہ میں ابھی BSF کو بتاتا ہوں۔ وہ ادھیڑ عمر نے کہنا چاہا تو وہ عورت تنک کر بولی، تو میرا کیا، سبھی کا دھندا چوپٹ ہوگا، تم کر لو دھندا، تیرا وہ بکا آ جائے گا واپس۔ نہ مکھیا، مجھے دھمکی مت دے، بس رتن اور رگھو کو لے آ اور اسے لے جا، باقی میں کچھ نہیں جانتی، اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تو میں نے دروازہ کھول دیا۔ ان سب نے میری جانب دیکھا اور خاموش ہو گئے۔ میں کمرے سے باہر آ گیا، میں ان کی طرف دیکھتا ہوا ان کے پاس آ گیا، پھر اسی ادھیڑ عمر کی طرف دیکھ کر بولا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میری بکا سے کوئی دشمنی نہیں، وہ خواہ دشمنی بنا رہا ہے۔ دوسری بات، مجھے اگر یہاں خراش بھی آئی نا تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ادھر کسی کو کچھ نہیں ہوگا؟ مجھے جو کچھ بکا نے کہا میں تو وہی جانتا ہوں۔ رتن اور رگھو ہمارے دشمن ہیں، ان کی تو ایک نہیں چلے گی یہاں،
رتو بہڑ کام ہمارے ساتھ کرے اور دشمنوں سے بھی ویسی ہی سانجھ رکھے، ایسا نہیں ہوگا۔ رتو بہڑ کی نیت خراب لگتی ہے۔ اگر بکا کے ساتھ تمہارا کچھ نہیں چل رہا تو پھر اس کے ساتھ تجھے یہاں بھیجنا تھا۔ پھر میں نے اپنے بیٹے کو بچانا ہے، وہ آ جائے تو میں تجھے جانے دوں گا۔ اس نے اپنا مدعا کہہ دیا۔ دیکھ، تو ایک بار رتو بہڑ سے بات کر لے، تیری یہ ضد کام نہیں آنے والی۔ میں یہاں ہوں، یہاں سے نہیں جانے والا۔ زیادہ ضد کرو گے تو کام خراب ہو جائے گا، بہت کچھ ختم ہو جائے گا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا تو نوجوان نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، تم بھی ضد مت کرو، ہمارے پاس رہو، مہمان بنو ہمارے۔ بکا آ جائے گا تو تم چلے جانا۔ اس نے پھر وہی بات کر دی۔ مجھے ایک دم سے غصہ آ گیا۔ وہ خواہ بلائے جان کی طرح نازل ہو گئے تھے۔ میں نے خود پر قابو رکھتے ہوئے کہا، میں تو نہیں جانے والا، میری رتو بہڑ سے بات کروا دو، پھر یہاں سے چلے جاؤ، دماغ مت خراب کرو۔ میں نے انتہائی سخت انداز سے کہا تو نوجوان نے نہ جانے کس ذوم میں مجھے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ میری جانب بڑھا، میں نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ اسی کلائی کو جھٹکا دیا تو وہ دوہرا ہو گیا۔ میں نے دوسرے ہاتھ سے مکہ اس کی پسلیوں پر مارا۔ وہ طاقتور تھا اس لیے کوئی آواز نہ نکالی۔ اس نے زور لگا کر اپنی کلائی مجھ سے چھڑا لی۔ اس سے پہلے کہ ہم گتھم گتھا ہو جاتے، وہ عورت ہمارے درمیان میں آ گئی۔ اس نے نوجوان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، دیکھ، تم زیادتی کر رہے ہو، میرا غصہ مت جگاؤ، اب چلے جاؤ۔ نہیں جا سکے گا یہ اس بستی سے۔ اگر یہ یہاں سے گیا تو میں تجھے مار دوں گا، سن لے، نوجوان نے کہا، اور پھر پلٹ کر ادھیڑ عمر سے کہا، فیصلہ کر، اگر آج رات تک بکا آ جاتا ہے تو ٹھیک، ورنہ چل، میں کرتا ہوں ان کا بندوبست۔ ادھیڑ عمر نے کہا اور نوجوان کو لے کر چل پڑا۔ میں انہیں جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ مجھے وہاں یہ پریشانی تھی کہ اگر انہوں نے بھارتی فورسز میں سے کسی کو بھی اطلاع دے دی تو سب کچھ چوپٹ ہو جانے والا تھا۔ مجھے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں اگر بکا کو اسی رات مار دیتا تو یہ نوبت نہ آتی۔ سانپ ہر صورت میں سانپ ہی ہوتا ہے، اس کی آنکھیں نیلی ہوں یا سیاہ۔ یہ کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے اس عورت سے پوچھا۔ کر تو بہت کچھ سکتے ہیں، مگر یہ مجھے نہیں جانتے، اس نے کہا، اور پھر چند لمحے سوچتے رہنے کے بعد بولی، میں کرتی ہوں کچھ۔ یہ کہتے ہی وہ اونچی آواز میں کسی کو آوازیں دینے لگی۔ اس کے جواب میں کسی گھر سے کوئی زور سے پکارے ہوئے جواب دینے لگا۔ چند لمحوں میں ایک لڑکا گھر سے باہر آیا۔ وہ تیزی سے ہماری جانب آ رہا تھا۔ اس نے میلی سی پتلون پہنی ہوئی تھی اور اسی طرح کی شرٹ تھی۔ بال لمبے لمبے، جیسے پتہ نہیں کب سے نہ کاٹے گئے ہوں۔ وہ میری جانب دیکھتے ہوئے اس عورت کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اسے کچھ سمجھانے لگی۔ وہ کھڑا سر ہلاتا رہا۔ ان کی باتوں کے دوران ہی ایک فور ویل اچانک موڑ لے کر سامنے آ رکی۔ میں چونک کر اس فور ویل کو دیکھنے لگا، شاید دشمن سر پر آن پہنچا تھا۔ میرے لیے راہ فرار بھی نہیں تھا، میں بالکل سامنے کھڑا تھا۔ عورت اپنی بات بھول کر فور ویل کی جانب دیکھنے لگی۔ تبھی فور ویل کی ڈرائیونگ سیٹ کا شیشہ نیچے ہوا تو میری نگاہ ڈرائیور پر پڑی۔ وہ میری جانب دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ مجھے اس کا چہرہ جانا پہچانا لگا، جیسے میں نے اسے کہیں دیکھا ہوا ہو۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے وہیں رکے رہنے کا اشارہ کیا اور فور ویل سے اتر کر میری جانب بڑھایا۔ میں اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے سیاہ پتلون پر سفید قمیض پہنی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگا تھا۔ وہ میرے پاس آ کر رکا اور چشمہ اتار کر بولا، مجھے پہچانا؟ نہیں تو، میں نے اس کے جانے پہچانے سے چہرے پر دیکھتے ہوئے کہا تو وہ ذرا سا مسکرایا، پھر بولا، بستی چراغ، اونٹ، ریڑا، آخری مسافر اور… اوئے، تم بختاور ہو؟ میں نے جوش سے کہا۔ ہاں نا، میں ہی بختاور ہوں، اس نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ تمہیں میرے بارے میں کیسے؟ میں نے پوچھنا چاہا تو اس نے کہا، باتیں کرنے کا بڑا وقت ہے، میں ذرا اس سے بات کر لوں۔ اس نے عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، پھر اپنی جیب سے فون نکال کر نمبر پش کیا اور رابطہ ہو جانے پر حیران سی عورت کو فون تھماتے ہوئے بولا، لے، رتن سے بات کر۔ وہ فون پکڑ کر باتیں کرنے لگی، پھر فون واپس کرتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، لے جا اسے۔ جیسے ہی اس نے اجازت دی، بختاور نے نوٹوں کی ایک گڈی اس کی جانب بڑھا دی۔ اس نے یوں پکڑی جیسے یہ اسی کا حق ہو۔ بختاور نے مجھے اشارہ کیا، میں نے اندر سے اپنا بیگ اٹھایا اور اس کے ساتھ چل دیا۔ فور ویل میں ایک بندہ بیٹھا تھا، میں پیسنجر سیٹ پر بیٹھا تو اس نے فور ویل بڑھاتے ہوئے پوچھا، کہو، کوئی بندہ آیا تھا؟ ہاں آیا تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی، میں نے کہا اور کچھ دیر پہلے کی روداد بتا دی۔ تب وہ بولا، رگھو نے بے ایمانی کی ہے، اس نے بکا کے باپ کو تمہارے بارے میں بتا دیا۔ اب وہ چین سے تو نہیں بیٹھے گا، مگر اس کا بھی بندوبست ہو جائے گا۔ مجھے رتن نے بتایا تو میں فوراً بھاگا۔ زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا وہ؟ میں نے سر سراتے ہوئے پوچھا۔ یہی اپنے بندے لگائے گا تمہیں پکڑنے کے لیے۔ ادھر بکا بھی بھاگ گیا ہے نا رتو بہڑ کے پاس سے، اس نے صورتحال بتائی۔
انہیں تیرے بارے میں پتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ پتا ہو یا نہ ہو، تم سکون سے رہو، میں دیکھ لوں گا سب۔ اس نے مجھے اطمینان دلایا اور پتلی سی تارکول کی سڑک پر 4 ویل بھگا دی۔ تھوڑا سا سفر طے ہو گیا تو میں نے تجسس بھرے لہجے میں پوچھا، یار تم اس دن کہاں غائب ہو گئے تھے؟ میرے اس سوال پر وہ کہا لگا کر ہنس دیا، پھر مزہ لیتے ہوئے بولا، تمہیں آج تک یاد ہے؟ تم یاد ہو تو وہ بھی یاد ہے، مجھے آج تک تجسس ہے، تم تو یوں غائب ہوئے تھے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، یار سیدھی سی بات تھی، کسی نے بھی عقل استعمال نہیں کی، میں اتنی دیر میں کہاں جا سکتا تھا بھلا؟ اڑ تو سکتا نہیں ہوں۔ پھر کہاں گئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ اسی ریڑے کے نیچے کنڈے لگا کر رسے باندھے ہوتے ہیں، اگر سامان کو باندھنا ہوں تو وہیں سے رسے کام آئے۔ میں انہیں پکڑ کر چپک گیا تھا، کسی نے بھی نیچے نہیں دیکھا۔ پھر تم پھنس گئے، مارا ماری ہونے لگی، ریڑا چل پڑا، تھوڑا آگے جا کر میں پھر ریڑے پر بیٹھ گیا۔ یہ کہہ کر اس نے کہا لگا دیا۔ میں یوں ہی خجل سا ہونے لگا کہ یہ سامنے کی بات میرے ذہن میں کیوں نہیں آئی تھی۔ پھر سوچا اچھا ہوا نہیں آئی۔ میں خاموش ہو گیا۔ تقریباً 1.5 گھنٹہ سفر کرنے کے بعد ہم ستہ سر قصبے کے نواح میں ایک فارم ہاؤس میں آ گئے۔ وہ ذرا سا بھی گنجان آباد علاقہ نہیں تھا، نہ ہی وہ کوئی زرعی علاقہ تھا۔ ایک نہر اس قصبے کے درمیان سے گزرتی تھی، جس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ہم اس فارم ہاؤس تک پہنچے تھے۔ بختاور نے مجھے ایک آرام دہ کمرے میں لا کر کہا، لو جی کرو آرام، رات کو ملتے ہیں۔ میں ایک بیڈ پر لیٹا تو مجھے نیند آ گئی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک جاسوسی اردو کہانی جس کا نام ہے اناگیر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 17 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ رات کا پہلا پہر گزر چکا تھا، میں اور بختاور کھانا کھا چکے تھے۔ اس نے مجھے ایک پتلون اور شرٹ دے دی تھی جسے پہن کر میں بہت سکون محسوس کر رہا تھا۔ میں تازہ دم تھا۔ وہ مجھے لے کر باہر آ گیا۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اگر کوئی دوسرا وقت ہوتا تو میں اسے بڑا رومانوی ماحول سمجھتا، لیکن ابھی تک مجھے اس ماحول کی خود سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ دور تک سنسان سا علاقہ تھا، دور دور تک لان بنے ہوئے تھے۔ سامنے ایک لان میں کرسیاں پڑی ہوئی تھی، وہاں تھوڑا تھوڑا اندھیرا تھا۔ وہ ایک کرسی پر جا بیٹھا تو میں نے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا، اکیلے ہی رہتے ہو تم یہاں؟ نہیں تو، وہ دوسری جانب کئی بندے ہیں، سبھی دھندے والے ہیں، انہیں ابھی تیرے بارے میں نہیں بتانا۔ اس نے سکون سے کہا۔ وہ کیوں؟ وہ کوئی؟ میں نے پوچھنا چاہا تو وہ بولا، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، ابھی تجھ سے عہدے رام ملیں گے، وہی جس کے پاس ہم نے پناہ لی ہے۔ کہنے کو وہ ایک سیاستدان ہے، زمیندار ہے، لیکن جرم کی دنیا میں وہ اس علاقے کا بے تاج بادشاہ ہے۔ ابھی آئے گا تو مل لینا، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس نے مجھے سمجھانے والے انداز میں کم اور وارننگ دینے والے لہجے میں زیادہ سمجھایا تھا۔ میں خاموش رہا، کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ کچھ دیر بعد اس نے مجھ سے پوچھا، میرا پیچھے مسلسل رابطہ ہے، وہاں جو کچھ ہوا مجھے اس کا اندازہ تو ہے، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کون سی بات؟ میں نے پوچھا۔ یہ میرن شاہ سے تمہاری کوئی پرانی دشمنی تھی یا کیا تھا کہ… بختاور، چھوڑو اسے، جب میں پیروزہ کو ختم کر دوں گا تو پھر ساری بات بتا دوں گا۔ یہ سب یاد کر کے میرے زخم ہرے ہو جاتے ہیں۔ میں نے انتہائی دکھ سے کہا تو وہ تیزی سے بولا، ٹھیک ہے، پھر کسی وقت صحیح۔ ہم میں کچھ لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر ہم وہاں کے ماحول بارے باتیں کرنے لگے۔ ایسے میں دور سے 4 ویل کی ہیڈ لائٹس ابھریں۔ بختاور کے منہ سے نکلا، لو بھائی عہدے رام آ گیا، دیکھو سنبھال کے بات کرنا۔ میں خاموش رہا۔ کچھ دیر بعد 4 ویل ہمارے قریب آ رکی، پھر اس میں سے ایک ناٹے سے قد کا گول مٹول سا ادھیڑ عمر شخص برآمد ہوا۔ وہ چلتے ہوئے یوں لگ رہا تھا جیسے گھمن گھیریاں کھا رہا ہو۔ اس نے سفید کرتا اور دھوتی باندھ رکھی تھی، گلے میں زرد رنگ کا پٹکا تھا جیسے عموماً ہندو شدت پسند قسم کے لوگ پہنتے ہیں۔ وہ ہمارے قریب آ گیا۔ اس کا منہ بڑا سارا تھا اور آدھا سرگنجا تھا، اوپری لب پر ہلکی سی مونچھ تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے ہولے سے کہا، رام رام بھایا جی، بیٹھو بیٹھو۔ وہ بیٹھ گیا تو ہم بھی بیٹھ گئے۔ تبھی اس نے میری جانب غور سے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے آج جانا تھا لیکن تم سے ملنے کا وقت تو مجھے نکالنا ہی تھا، سیدھے کام کی بات کریں؟ جی کیوں نہیں، میں نے کہا۔ دیکھ بھائیا، یہاں بیٹھ کر تجھے روٹیاں تو توڑنی نہیں ہے۔ جہاں تک میں نے تیرے بارے میں سنا اور جو مجھے بتایا اس سے تو یہی لگتا ہے کہ تم دھندے والے بندے نہیں ہو۔ یہ کھیپ لے کر جانا آنا، یہ چھوٹے چھوٹے کام والے تم بندے ہی نہیں ہو۔ کیا ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ جی ٹھیک کہہ رہے ہیں،
میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ بات تو تم اچھی طرح سمجھتے ہوگے کہ یہ جرم کی دنیا ہے۔ یہاں نہ دین دھرم یا جاتی کو نہیں دیکھا جاتا، بس اپنا فائدہ اور طاقت دیکھی جاتی ہے۔ کچھ بڑا کرنا ہے تو بتاؤ، جیسا کہو گے ویسا کام ہے میرے پاس۔ اس نے میرے چہرے پر نگاہیں گھماتے ہوئے پوچھا، دیکھیں اودھے رام جی، میں نے کچھ دن کاٹنے ہیں یہاں، اس کے بعد میں نے چلے جانا ہے، تب تک جو کام ہو۔ میں نے کہنا چاہا تو وہ بولا، چل جتنے دن ہے ادھر کام کر، 2-4 بڑے کام ہیں، واپس جائے گا تو لمبے ڈالر لے جائے گا۔ میں جا رہا ہوں جیسلمیر، ادھر آ جا تو بختاور کے ساتھ، وہیں سارا معاملہ سمجھا دوں گا، عیش سے رہنا ادھر۔ اودھے رام نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں نے فوراً رضامندی دے دی۔ تبھی وہ اٹھتا ہوا بولا، بختاور جی خوش ہو گیا اس سے مل کر، بندہ سمجھدار ہے، زیادہ چخ چخ نہیں کرنا پڑی، معاملے کو سمجھتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے میری جانب ہاتھ بڑھایا، پھر میرا ہاتھ دباتے ہوئے بولا، چلا ملتے ہیں وہیں۔ وہ جو پیچھے بکا اور بختاور نے کہنا چاہا تو اودھے رام حکارت سے گالی بکتے ہوئے بولا، وہ چھوڑ ان کو، انہیں تو اب بھی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کدھر ہے، باقی میں انہیں خود دیکھتا ہوں۔ کچھ لوگوں کا مغز ٹھیک کرنا ہے، تم لوگ تیاری کرو، اس نے کہا اور میرا ہاتھ چھوڑ کر اپنی 4 وہیل کی جانب بڑھ دیا۔ میں اس اعتماد پر کافی حیران تھا، پہلی ملاقات میں یوں اعتماد کر لینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اودھے رام کے چلے جانے کے کوئی گھنٹہ بھر کے بعد ہم بھی چل پڑے۔ ہمارے ساتھ اس بار ایک ڈرائیور اور ایک نوجوان تھا۔ ستاسری سے جیسلمیر کی کوئی 6 گھنٹے کی ڈرائیونگ تھی۔ رات کا دوسرا پہر ختم ہونے کو تھا جب ہم شہر کے گنجان آباد علاقے میں جا پہنچے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سارے ہی شہر میں حویلیاں ہی حویلیاں ہوں۔ ہم ایک ایسی حویلی میں جا پہنچے جو خاصی قدیم لگتی تھی۔ یہ غنیمت تھا کہ وہ گلی کافی کشادہ تھی۔ ہم 4 وہیل سمیت حویلی کے اندر چلے گئے۔ سامنے برآمدے میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ بڑے اور ہمیں ایک روشن کمرے میں لے گئے جو کافی حد تک خون کھو رہا تھا۔ وہاں بیڈ لگا ہوا تھا، بھینی بھینی خس کی مہک تھی۔ میں بیڈ پر پھیلتے ہوئے بولا، بختاور یار، اتنی خاطر مدارات ہو رہی ہیں، رب خیر ہی کرے، اسی سے اندازہ لگا لو کام بھی تو بڑا ہوگا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا چل وہ تو دیکھا جائے گا، لیکن کام ہے کیا اور وہ بتانا کس نے ہے؟ میں نے پوچھا تو وہ اکتاہٹ بھرے انداز میں بولا، جب ضرورت ہوگی تو بتا دیں گے، جلدی کاہے کی ہے؟ تو پھر اب سوئیں؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، اگر پینی ہے یا کوئی دوسرا شغل کرنا ہے تو بتاؤ ورنہ سو جاؤ۔ اس نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا، نہیں یار، یہ پینے وینے کا چکر نہیں، جب کوئی کام نہیں تو آرام ہی کرنا ہے۔ لفظ میرے منہ ہی میں تھے کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ آ جاؤ، بختاور نے کہا تو ایک گھٹے ہوئے بدن والا جوان اندر آ گیا۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی، پتلی سی، جس کا چہرہ میک اپ سے بے نیاز تھا۔ اس کے چہرے پر اگر کوئی فوری توجہ حاصل کرنے کی شے تھی تو اس کی بڑی بڑی آنکھیں، یوں لگتا تھا جیسے نیند سے بھری ہوئی ہوں، موٹے موٹے لب جو رس سے بھرے ہوئے ہوں، لمبی گردن میں لاکٹ لٹک رہا تھا جو شیو لنگ کی علامت تھا۔ اس سے لگ رہا تھا کہ وہ لڑکی ہندو ہے۔ دونوں نے نیلی جینز اور سیاہ ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھے۔ بختاور انہیں دیکھتے ہی اٹھا، دونوں سے گلے ملا، میرے ساتھ دونوں نوارد نے ہاتھ ملائے اور بیڈ پر ہی بیٹھ گئے۔ نوجوان نے میری طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ ہے وہ جوان جس کا ذکر اودھے رام نے کیا تھا؟ ہاں یہی ہے، وہ عام سے لہجے میں بولا۔ تو پھر کریں کام کی بات؟ اس نے میری جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، پھر میری ہاں اور نہ جانے بغیر تیزی سے بولا، یہاں کے ایک بزنس مین کو قتل کرنا ہے۔ تم لوگوں سے کیوں نہیں ہو سکا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا تو ایک لمحے کو وہ گڑبڑا گیا، پھر ہلکے سے مسکراتے ہوئے بولا، ہم نے یہاں رہنا ہے۔ کب تک یہ معلوم نہیں، تمہارا کام جب ختم ہو جائے گا تمہیں یہاں سے جانا ہوگا۔ اس نے اپنی طرف سے دلیل دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بندہ بتاؤ۔ میں نے سکون سے کہا تو اس نے ایک سیل فون میری جانب بڑھاتے ہوئے بولا، اس میں ساری معلومات ہیں، اسے دیکھو، جو بات سمجھ میں نہ آئے، تمہیں ضرورت ہو وہ مجھے بتانا، پھر ڈسکس کر لیں گے۔ ڈن ہو گیا، میں نے کہا تو وہ میری جانب دیکھ کر بولا، یہ اتنا آسان ٹارگٹ نہیں ہے، پہلے معلومات دیکھو پھر بات کرنا۔ ٹھیک ہے، میں نے ہلکی سی مسکان سے کہا تو شاید وہ چڑ گیا۔ اس نے دبے دبے غصے میں کہا، یہ کام تمہیں اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم، اس نے کہنا چاہا لیکن میں نے درمیان سے ٹوکتے ہوئے کہا، ایسی باتیں کرنے سے بندہ بزدل لگتا ہے، تم نے کہہ دیا بس ہو گیا، اب کوئی دوسری بات کرو۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا تو وہ بھڑک اٹھا، یہی میں چاہتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، بختاور نے موقع کی نزاکت دیکھتے ہوئے کہا، علی بھائی تم اس کے بارے میں نہیں جانتے ہو، یہ ندیم ڈانڈیا ہے، اگر تم ذرا سی بھی خبروں میں دلچسپی رکھتے ہو تو اس کا نام ضرور سنا یا پڑھا ہوگا، وہاں یہ مسنگ پرسن ہے۔ اوہ،
تو یہ ہے ندیم ڈانڈیا، میں نے سرسراتے ہوئے کہا۔ ہاں، ادھر یہ بم دھماکوں میں بندے مارنے میں مشہور رہا ہے۔ فورسز اس کے پیچھے چڑھی تو یہ بارڈر پار کر کے ادھر آ گیا، تیری میری طرح دشمنیوں کے چکر میں ادھر نہیں آیا۔ بختاور نے مزید بتایا تو مجھے اس سے نفرت سی ہونے لگی۔ بے گناہ لوگوں کا قاتل میرے سامنے کس طرح بیٹھا ہے۔ میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، ہاں، مسنگ پرسن۔